کو ثبوتوں کا شوق ہے کسی عدالت میں لے جانے کا، یہاں کی عدالتیں تو بھری پڑی ہیں ان کے ثبوتوں سے، تو اگر مجھے پارٹی بناتے تو میں ضرور وہ ثبوت تمام لے کے جاتا۔ جہاں تک ڈیلی میل کی ایکسٹینشن کی بات ہے اور انہوں نے کوئی طوالت مانگی ہے، تو وہ جو بھی لنڈن کی کووڈ کی سچویشن ہے یا ان کے ٹریول نہ کرنے کی وجہ سے ہے، وہ جو بھی وجوہات ہیں وہ ڈیلی میل جانے اور ان کے لائرز جانے، لیکن میں آج بھی شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آپ کسی بھی عدالت میں بلا لیجئے، میں تمام ثبوت لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب جو دیگر باتیں انہوں نے آج فرمائی، اس میں سے انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیس بنائے گئے ہیں، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سے جھوٹے اور جعلی کیس بنائے گئے ہیں؟ شہباز شریف کے اوپر جو منی کو لے کے 2 کیسز ہیں، مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں کیسز ایک ہی ہیں، دونوں کیسز ایک نہیں ہیں، دونوں کیسز میں ملزم ایک ہیں، کیسز الگ الگ، فیکشن الگ ہے۔ اگر ایک جو بندہ ہے اس کو جوا کھیلنے کی عادت ہے اور اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے اور کبھی دوسرے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے، تو اس کے ایک اڈے پہ کھیلے ہوئے جوئے کا مقدمہ الگ ہوتا ہے اور دوسرے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلنے کا مقدمہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے چوری کا بھی معاملہ ہے، تو یہ دونوں کیسز الگ ہیں، ان کی کاز آف ایکشن الگ ہے۔ میں تھوڑی سی چیزیں دہرا دیتا ہوں تاکہ سب کو ذرا تازہ ہو جائے کہ اصل میں کیسز ہیں کیا۔ شہباز شریف کے اوپر جو نیب کا مین کیس ہے وہ ہے ایسٹ بیانڈ نون مینز کا کیس۔ 7 ارب سے زائد کے اثاثے جو شہباز شریف اور ان کے بیوی اور بچوں کے ہیں، وہ 2008 سے لے کے 2018 تک کی مدت میں بڑھے ہیں 7 ارب روپے میں۔ ان 7 ارب کے اثاثوں کی جو بڑھوتی ہے اس کے پیچھے واحد جو وجہ دکھائی گئی ہے وہ فورن ریمیٹنس دکھائی گئی ہے، میجورٹی کی 90% سے زیادہ جو وجہ ہے وہ فورن ریمیٹنسز کی ہے، اور فورن ریمیٹنسز تقریباً تمام کی تمام بے نامی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ ریمیٹنسز انہوں نے بھیجائی اور اس کا آج تک شہباز شریف، حمزہ شہباز یا یہ چابی برمان کوئی جواب نہیں دے سکے، اور صرف آ کے بار بار وہ شہزاد اکبر کے نام کی اور عمران خان صاحب کے نام کی مالا جپتے رہتے۔ جو دوسرا کیس ابھی فائل ہوا ہے اس میں بھی کافی حیران کن نہیں ہے، اور اس کیس کی جو بیسک فیکٹ بتا دوں آپ نے، تو یہ کیس ہے شہباز شریف اور ان کے 2 ہونہار سپوت حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، انہوں نے جو رمضان شوگر مل کے امپلائیز ہیں جو 6,000 روپے کی تنخواہ سے لے کے ان ملازمین کوئی 14 کے قریب جو ملازمین بنتے ہیں، ان کے نام کے اوپر 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس جو انہوں نے آپریٹ کیے، اور ان اکاؤنٹس کے اندر یہ سارا انہوں نے تقریباً 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی۔ اور اس جو کیس کے جو چالان ایف آئی اے نے داخل کیا ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے چابی برے ترجمان اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کیس غلط ہے اور اس میں ثبوت نہیں ہے، تو قانون کے مطابق ان کے پاس جو آپشن اویلیبل ہے وہ آپشن ہے کہ آپ نے 265 کے کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کرمنل پروسیجر کے تحت عدالت میں جا کے داخل کرنی ہے اور کہنا ہے جی کہ میرے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں، مجھے بری کر دیں۔ نیب کا ریفرنس فائل ہوئے بھی تقریباً 6-8 ماہ ہو چکے ہیں، اس میں بھی آج تک ان کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں آئی، وہاں پہ گواہ پیش ہو رہے ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے۔ ایف آئی اے کے کیس میں بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو بات کہنا کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ میڈیا کی حد تک تو ریٹرک تو ٹھیک ہے، عدالت میں تمام ثبوت موجود ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے دوسرے کیس میں۔ فرد جرم کس چیز کے اوپر عائد ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں سن 2008 سے رمضان شوگر مل کے چھوٹے امپلائیز ان کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں، بے نامی بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں۔ جو ملازم جس کی تنخواہ 5، 10 یا 15 ہزار روپے ماہانہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 3 سے 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ ان ریلیٹڈ پارٹیز اس کے اندر پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر وہ پیسے کیش کی صورت میں نکال لیے جاتے ہیں، اور انہی کے امپلائیڈ کیش بوائز جو ان اکاؤنٹوں سے پیسے نکالتے ہیں، وہ وہی پیسے جا کے شریف خاندان کے بشمول شہباز شریف کے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے ہیں۔ اور یہ تمام شواہد جو ہیں، یہ 7 والیومز جو اس ریفرنس کا حصہ ہیں،
4300 سے زائد صفحات ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں اور عدالت میں داخل کرا دیے گئے ہیں. اور اس میں بڑی حیران کن چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے جس کا آج میں بڑا پریس کانفرنس میں دیکھا اور پوچھا کہ جی کہیں شاید انہوں نے کوئی ذکر کیا ہو, کوئی ایکسپلیشن دی ہو, وہ نہیں ہے. ایک جو اس کیس کے اندر بڑا حیران کن انسیڈنٹ ہے, تو اس حد تک چلے گئے کہ رات کا کوئی انہوں نے بیوٹیفیکیشن کی کمیٹی کا سربراہ کہ بیوٹیفیکیشن کرنی ہے شہر کی, اس کے لیے ایک اورنگزیب بٹ صاحب کو انہوں نے اس کا سربراہ لگایا اور اس کے عوض انہوں نے یعنی کہ 50 لاکھ روپے وصول کیے, جو خود وہ میڈیا کے سامنے یہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں. لیکن وہ پارٹی فنڈ میں دیے پیسے جا کے جمع کہاں ہوتے ہیں؟ چیک کی صورت میں وہ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں گلزار احمد خان کے نام کے اوپر. گلزار احمد خان جو ہے وہ رمضان اس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکالتا کون ہے؟ مسرور انور, جو کہ کا اور حمزہ شہباز کا, اور وہ پیسے نکال کے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتا ہے. بڑی ہی ان کے ترجمانوں میں ایک اور ترجمان صاحب وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر بٹ صاحب ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ان کو بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے. اب دیکھیے جو کانفرنسز میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ 2-3 سوالوں میں مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 7 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں شہباز شریف کے جو غیر قانونی ہیں. ان کو اپوائنٹ کر دیا بیوٹیفیکیشن کا چیئرمین, یا پھر شہباز شریف صاحب کہیں کہ میرے نالج میں نہیں تھا اور یہ سارا کیا کرایا عطا تارڑ کا تھا اور عطا تارڑ نے میری جگہ پیسے وصول کیے, یا پھر عطا تارڑ بیان دے دے جی کہ میں نے یہ کام شہباز شریف کے کہنے کے اوپر کیا تھا. تو کچھ بھی ہو, یہ تمام شواہد جو آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ جب چیزیں ان کے اوپر ان سے سوال ہوگا, اگر ان کا پاس جواب نہیں ہوگا تو ثبوت تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. تو اس کیس کے اندر کچھ مثالیں اگر آپ دیکھ لیجئے, ملک مقصود ایک شخص ہے جو کہ پی این ہے رمضان شوگر مل میں, 25,000 روپیہ ماہانہ پہ وہ ملازم ہے. اس کے نام کے اوپر 7 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 2015 سے لے کے 2018 تک. 3.7 ارب روپے کی اس کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اسلم ہے, کیشیئر ہے شریف گروپ میں, 10,000 کے اوپر ملازم ہے. 2 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 2011 سے لے کے 2017 تک. 1.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اس کے اندر ہوتی ہے. اظہر عباس کلرک ہے, 9,000 پہ ملازم ہے, 2 اکاؤنٹس ہیں, 1.6 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. غلام شبر قریشی ہے, سٹور کیپر ہے رمضان شوگر مل میں, 10,600 پہ ملازم ہوا 2012 میں. 2017 تک اس کے نام پہ 2 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 1.5 ارب روپے کی. اسی طرح سے اگر آپ آگے چلتے جائیں تو بہت سارے ان کے یہ جو ہیں 14 کے قریب ہیں جن کے نام پہ یہ سارے اکاؤنٹ جو کے ادارے اپنا کام نہیں کر سکتے. اور یہ تمام بدماشیاں یہ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. جو مدت ہے جس میں یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس کھولے گئے اور اسٹیٹ بینک نے کوئی سوال نہیں کیا اور ان کے جو ریلیونٹ بینکس تھے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, وہ مدت ہے 2008 سے لے کے 2018 تک. پنجاب کے جو خدمت انجام دے رہے تھے وہ ان 28 بے نامی اکاؤنٹوں میں بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. لیکن انسٹیٹیوشنل کیپچر اس حد تک ہو چکا تھا کہ گلزار احمد خان جو ہے وہ 2015 میں شاید وفات پا چکے تھے, لیکن ان کی وفات کے بعد بھی یہ اکاؤنٹ شہباز شریف صاحب یہ جو ان کے لوگ ہیں رمضان شوگر مل کے, وہ آپریٹ کرتے رہے اور اس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہوتی رہی, اس میں پیسے بھی جمع ہوتے رہے اور نکلتے بھی رہے. چونکہ انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا تو کوئی سوال نہیں کیا گیا. اور شہباز شریف کا کردار اس چیز میں اس لیے بھی کافی اہم ہے کہ یہ شہباز شریف کے اوپر کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس قسم کی واردات کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں انہی کے اپنے ساتھی اسحاق ڈار صاحب کا 164 کا ایفیڈیوٹ, ان کی ایک اپنا بیان جو انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے دیا,
وہ آج بھی انہوں نے کسی جوڈیشل فورم کے اوپر جٹلایا نہیں ہے، وہ موجود ہے جس کے تحت حدیبیہ پیپر مل میں بھی منی لانڈرنگ کچھ اسی طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے لیے بھی جو دستاویز فراہم کیے گئے تھے اسحاق ڈار کو، ایک سیدہ صدیقہ نامی خاتون تھی بحرینی، ان کا پاسپورٹ دیا گیا تھا جس کے اوپر ساری منی لانڈرنگ ہوئی تھی، وہ بھی شہباز شریف نے ان کو میسر کیا تھا۔ تو اب انہوں نے اپنا یہی ہنر جو ہے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا ہے، اور حمزہ اور جو سلیمان ہیں انہوں نے بھی آگے سے یہی روایت آگے چلائی، اور پھر رمضان شوگر مل کے چھوٹے تنخواہ دار ملازمین کے نام کے اوپر یہ ساری منی لانڈرنگ کی۔ اب یہ کیسز اپنی جگہ آ چکے ہیں، شہباز شریف کو اور ان کے بچوں کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ پریس کانفرنس سے، یہ ترجمانوں کے بیانوں سے یہ بات ہوگی نہیں، عدالت آپ پہ فرد جرم عائد کرے گی، آپ کے خلاف گواہ پیش ہوں گے، ثبوت دیے جائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مقدمہ وہاں پہ جا کے پیش کریں۔ بہت شکریہ۔